جو بھگوان ہوا میں معلق ہوتے ہیں نا، نہ ادھر سے رسی نہ ادھر سے رسی، لیکن ہوا میں ہے تو عجوبہ نا. تو پنڈت لوگوں نے بتایا گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو، دیکھو یہ بھگوان یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اگر اختیارات نہ ہوتے تو رسی کے بغیر اوپر کیسے لٹکا ہوا ہوتا. کلرفل قسم کے پنڈت صاحب ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ گائے دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے، اور یعنی گائے ہماری ماں کیوں ہے، دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے اور رات میں بھی، اور بہت سارے دلائل یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گائے کیا ہے، ماں ہے. اسی طرح میں نے یہ کہا نا کہ بھگوان ہوا میں معلق ہوتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے سامنے صبح دودھ رکھا تھا، شام کو ویسے کا ویسے ہی اٹھا لیا. تو یہ سوال پنڈت جی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے خوشبو جب ہم سونگھتے ہیں تو گلاب کے پھول کا ویٹ کم نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہم فائدہ پورا اٹھا رہے ہیں، تو ایسے ہی بھگوان جو ہے وہ دودھ پراٹھے انڈے جو بھی رکھو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ انڈے کم بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوتے. ان کی رپورٹ ہے یہ. پہلے مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کو یوں سمجھیں کہ ہائی جیک کیا ہوا تھا، محدود پیمانے پر لوگ محدود لوگوں کی بات سنتے تھے، آپ ان کی کھوپڑی میں جو اتار دیں، لوگ سمجھتے تھے یہی ہے سب کچھ. ہندوؤں نے جو پنڈت لوگ ہیں، ہندوؤں کے جو رہبر ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے اپنی عوام کو کچھ چیزیں سکھائی ہوئی تھیں، کچھ کرتب دکھائے ہوئے تھے کہ بھئی دیکھو مندر میں یہ جو بھگوان ہے یہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے، نہ ادھر رسی لگی ہوئی نہ ادھر رسی لگی ہوئی نہ اوپر رسی. اب جو سادہ لوگ گاؤں دیہاتوں کے لوگ وہ مندروں میں جا کے دیکھتے، یار اس بھگوان کو دیکھو، نہ سیڑھیاں ہیں بھائی، وہ جو بھگوان ہوا میں معلق ہوتے ہیں نا، نہ ادھر سے رسی نہ ادھر سے رسی، لیکن ہوا میں ہے تو عجوبہ نا. تو پنڈت لوگوں نے بتایا گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو، دیکھو یہ بھگوان یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اگر اختیارات نہ ہوتے تو رسی کے بغیر اوپر کیسے لٹکا ہوا ہوتا. اب انسانی عقل جب ماری جاتی ہے نا تو بس پھر اس کی کوئی بریکیں نہیں ہیں. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی، اچھا لوگ یہ دیکھتے ہیں یار واقعی یار ہم تو نہیں لٹک سکتے، یہ پتھر کی مورتی لٹکی ہوئی ہے، اس کا مطلب کچھ تو ہے، اس کا مطلب کچھ تو ہے. اب اس سے مرادیں مانگ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، دودھ اس کے سامنے لا کے رکھ رہے ہیں، شام کو اٹھا کے واپس لے جا رہے ہیں. صحیح ہے نا. بھگوان ہلنے کا نام ٹس سے مس نہیں ہو رہا. یہ نہیں دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر لٹکا کیسے. اب یوٹیوب سوشل میڈیا ہر چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ کسی نے ایک مندر میں بھگوان کو پکڑ لیا کہ بھائی وہ میگنیٹ لگا ہوا ہے، بھگوان کے اندر کیا ہے، لوہا ہے، تو میگنیٹ سے کیا کیا ہوا ہے، وہ قابو کیا ہوا ہے نا. میگنیٹ چاروں طرف مقناطیسی لہریں ہوں تو وہ ایسے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جاپان میں جو ٹرین ہے نا 500 کلومیٹر پر آور چلتی ہے، جاپان اور فرانس میں ہے نا، نیٹ پہ سرچ کریں آ جائے گی، وہ ٹریک سے اٹھ کے چلتی ہے، سمجھ رہے ہو. تو جاپانی بھی یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہماری ٹرینیں بھگوان ہیں، کیونکہ وہ ٹریک پر پٹری پر نہیں ہے، پٹری سے اوپر ہے. اب سوال پیدا تھا، اوپر نہ رسی ہے اور نیچے ٹریک بھی سے بھی اٹھی ہوئی ہیں، تو کون سی طاقت نے اٹھایا ہوا ہے؟ او بھائی کسی طاقت نے نہیں، یہ مقناطیسی لہریں یہ جیسے کھینچتی ہیں ایسے ہی دھکا بھی دیتی ہیں. یہ ہم تو بچپن میں مقناطیس سے بہت کھیلتے تھے، الٹا کر کے لگاؤ تو مقناطیس بھاگے گا، سیدھا کر کے لگاؤ تو چپکے گا. تو یہ اب یہ ٹرک مندر میں کسی نے کی ہوئی ہو، اب ایک بھی ایسی ٹرک آ جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے، بھگوان کا سارا فلسفہ عبادت کا فنش، ختم. میں جو روحانی ٹوپی ڈراموں کے بہت خلاف ہوں نا، عامل کا لفظ میں روحانیوں کے لیے بولتا ہی نہیں، یہ عامل کا لفظ ہی مجھے برا لگتا ہے. ٹوپی ڈرامہ ہی صحیح ہے ان کے لیے. روحانی ٹوپی ڈرامے ایک کام پتہ ہے کیا کرتے ہیں، آپ کو جادو ٹونے کے بہانے کہ فلاں نے جادو کیا ہوا ہے، انڈے میں سے سوئیاں نکال کے دکھائیں گے آپ کو. یہ بہت کرتے ہیں، یوٹیوب پہ یہ بھی پکڑا گیا ہے کہ یہ کیسے کرتے ہیں. آپ سرچ کریں گے، پہلے بہت مفتیوں نے الو بنائے ہیں لوگوں کو، جو اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے تھے، مفتی. روحانیت کے نام پہ بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے بزرگوں کے خلیفاؤں نے یہ جو سوئیوں والا سیٹ اپ ہے نا، اس کے نام پہ لوگوں کو کیا بنایا ہے، الو. الو کا ترجمہ آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھ لیں. اگر آپ کو وہ جیسے ایک آدمی نے 1 سال بعد کیس کیا عدالت میں کہ اس نے مجھے گینڈا کہا ہے، ایک بندے پہ کیس کیا کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے، گینڈا. عدالت نے کہا کب کہا تھا، اس نے کہا 1 سال پہلے. اس نے کہا کیس آج کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے گینڈا میں نے آج ہی دیکھا ہے، مجھے کیا پتا تھا ایسا گینڈا ہو. تو اس لیے ڈکشنری میں آپ الو کا لفظ سرچ کریں، پھر آپ کو پتا چلے گا، الو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ روحانی علاج والے آپ کو یہ بنا رہے ہیں، پھر آپ کو ان پہ کیا آئے گا، غصہ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. تو یہ انڈے سے سوئیاں نکالنا، پتلے پہ سوئیاں نکالنا، یہ بڑی ٹرک ہوتی ہے ہاتھوں کی، یہ سب کرتے ہیں. آج یوٹیوب پہ دیکھ لیں، پڑا ہوا ہے.
تو اب کیا ہے, کیونکہ اللہ نے دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے نا, تو اب دیکھو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اس چیز کو پیدا کرتے ہیں. آج اگر یہ زمین کی رگوں میں پیٹرول دریافت نہ ہوتا تو انسان زندہ رہ سکتا؟ گدھے گھوڑوں پہ اگر تجارت ہوتی تو کراچی کو فار ایگزامپل پتہ نہیں کتنے ہزار ٹن گندم چاہیے ہوتی, تو چائنا سے گدھے سوار ہوتے گندم لانے کے لیے. بتاؤ, پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا نا, بھائی شہر میں گندم ختم ہے تو وہاں سے اتنے گدھے تاجر لوگ منگوا رہے ہیں, تو اتنے گدھے ہوتے کہ گندم سے زیادہ گدھوں کی ویلیو بڑھ جاتی. گندم کے سے زیادہ کس کی ویلیو ہوتی؟ گدھوں کی. سارے گدھے لاتا. اللہ نے نظام بنایا ایک, جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے چیزیں مشکل کے بجائے اور آسان ہو رہی ہیں. حالانکہ ہونی چاہیے مشکل, لیکن ہو کیا رہی ہیں؟ آسان. پہلے تجارت مشکل, اب آسان. پہلے خوراک کا حصول مشکل, اب آسان. حالانکہ آبادی کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی. تو اللہ کا نظام ہے. تو اسی طرح پہلے آپس میں جو کمیونیکیشن کا سسٹم تھا مشکل, آبادی بڑھنے سے یہ کیا ہو گیا؟ آسان. پہلے دین کی بات دوسروں تک پہنچانا بولو مشکل, اب آسان. اب دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں نے یہاں ایک بیان کیا تھا کہ ایک ہندو پنڈت صاحب ہیں, نیلے پیلے ہو کے آتے ہیں وہ اکثر, ان کا مذہب ہے یہاں نیلے کچھ, یہاں کلر کچھ مختلف. ہمارے یہاں مولانا تو سیدھے سادھے ہوتے ہیں نا, کوئی کلر نہیں ہوتا ان کے, ٹھیک ہے نا, جیسے ہیں ویسے ہی آ کے بیٹھ گئے. لیکن ہندوؤں میں کے جو مولانا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کلرفل ہوتے ہیں. اس میں ان کا کوئی مذہب ہوگا, ہم کسی کا کی توہین نہیں کر رہے. تو مختلف قسم کے, یہاں سے کلر کچھ اور ہے, یہ والا پوز یہ والے سائڈ پہ کچھ اور کلر ہے. کلرفل قسم کے پنڈت صاحب ہیں, انہوں نے بیان کیا, میں نے فیس بک پہ سنا ان کا بیان کہ گائے دن میں بھی آکسیجن لیتی ہے اور رات میں بھی, دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے, اور یعنی گائے ہماری ماں کیوں ہے, دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے اور رات میں بھی, اور بہت سارے دلائل یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گائے کیا ہے؟ ماں ہے. اسی طرح میں نے یہ کہا نا کہ بھگوان ہوا میں معلق ہوتا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے سامنے صبح دودھ رکھا تھا, شام کو ویسے کا ویسے ہی اٹھا لیا. تو یہ سوال پنڈت جی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے خوشبو جب ہم سونگھتے ہیں تو گلاب کے پھول کا ویٹ کم نہیں ہوتا, لیکن اس سے ہم فائدہ پورا اٹھا رہے ہیں. تو ایسے ہی بھگوان جو ہے وہ دودھ پراٹھے انڈے جو بھی رکھو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے, لیکن وہ انڈے کم بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہوتے. یہ رپورٹ ہے, ان کی رپورٹ ہے یہ. تو اس پر میں نے بھی اپنا تجزیہ کیا, بھائی جیسے وہ تجزیہ کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں نا. یوٹیوب آزاد ہے, فیس بک آزاد ہے, جو بھی, بشرطے کہ وہ وائلنس ہی نہ پھیلا رہا ہو, کوئی مار دھاڑ کی باتیں نہ کر رہا ہو. تو وہ تو ہم نہیں کر رہے, ہم تو ان کا نظریہ پیش کیا پھر اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھگوان صبح سے لے کے رات تک سونگتا ہی کیوں ہے؟ اس کو کھانے پینے سے کس چیز نے روکا ہے؟ ایک دفعہ ہماری خاطر ایک نوالا لے لے اس میں سے, ہم خوش ہو جائیں گے. چلو بھگوان تھوڑا سا تو ہلتا ہے نا. اور اگر سونگ نہیں ہے تو پنڈت جی نے جو مثال دی تھی نا گلاب کے پھول کی, وہ پھول اٹھا کے سونگ کے دکھایا تھا. بھگوان اتنا ہی کر لے کہ اٹھا کے روٹی سونگ کے واپس رکھ لے, وہ تو سونگتا بھی نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے بالکل, میں یعنی ادب کے دائرے میں بیٹھا ہوا ہے, ہلنے کا نام بولو نہیں. یہ تمہاری حاجات کیسے پوری کرے گا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. ہمارے حضرت جب یہ آیت تلاوت کرتے تھے نا, ایسے جوش میں ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی اور فرماتے تھے مجھے وجد آ رہا ہے, جوش آتا تھا حضرت کو اس آیت. ایک دفعہ حضرت کا بیان ہم لوگ لکھا کرتے تھے, تو یہ والی آیت جب ہم لکھ رہے تھے تو لکھ کے حضرت کو دکھائی, حضرت نے اس آیت کی تصحیح کریکشن کروائی نا کہ یہ یوں ہے. تو کریکشن کے وقت تو انسان کا لہجہ سیدھا سادہ ہوتا ہے نا, یعنی اس وقت تو بیان بھی نہیں کر رہا, اس آیت کی تلاوت بھی مقصد نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد کو غلط پڑھے تو آپ اس کو سمجھاؤ گے بھائی قل هو اللہ احد ہے, قل هو اللہ وحد نہیں ہے, ایسے بتاؤ گے نا, اس میں جوش تھوڑی آئے گا آپ کو. لیکن حضرت اس آیت کی کریکشن کروا رہے تھے اور اونچی آواز ہو گئی, ٹھیک ہے نا, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ, ایک دم جوش میں آ گئے. ہم نے کہا یہ لکھوا رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں؟ پھر فرمانے لگے جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے اتنا جوش آتا ہے کہ چیخنے کا دل کرتا ہے یہ ایسی مزیدار. یا ایھا الناس, اے لوگو. دیکھو قرآن کی مثالوں میں سب سے مزیدار بات پتہ ہے کیا ہے؟ بلکہ پورے قرآن میں فطرت کو اپیل کرتا ہے. کوئی پیچیدہ باتیں بولتے کیوں نہیں, دو اور دو چار کی طرح قرآن نے لا کے نا حق اور باطل کو بیان کر دی ایسے. تبھی تو ہمیں یہ ایتھیس ویتھیس کی جو تقریر ہے نا یہ لطیفے لگتے ہیں.
بتا رہا تھا کہ میڈیا کیا ہو گیا ہے, بہت تیز ہو گیا. اب کوئی ہندو پنڈت صاحب یا کوئی پادری صاحب کسی کو کچھ بھی, یا کوئی گاؤں میں بیٹھ کے لوگوں کو کوئی بھی مذہبی, چاہے وہ مسلمانوں میں ہی ہو, وہ الو اگر بنا رہا ہے تو اس کے خلاف بھی آپ کو دلائل یوٹیوب پہ مل جائیں گے. تو مجھے توقع نہیں تھی کہ میں ایک ایسے ہی نارمل مجلس میں بیٹھ کر ایک بات کروں گا, پنڈت کے دودھ کی رپورٹ پیش کروں گا, خوشبو گلاب کا پیش کروں گا, اور وہ ویڈیو وائرل ہو کے پنڈت جی کی تقریر کے ساتھ میری تقریر مارکیٹ میں چل رہی ہے. وہ پنڈت جی کی جو بھی تقریر دیکھے گا کہ بھائی بھگوان صاحب خوشبو لیتے ہیں, ڈائریکٹ پراٹھا نہیں کھاتے. یہ مفتی طارق مسعود ہے, صبح 2 پراٹھے کھا جاتا ہے. ہمارے بھگوان کو 2 پراٹھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بھگوان تو وہ ہوتا ہے جو صرف پراٹھے کو سونگے اور طاقت مفتی طارق مسعود سے زیادہ آ جائے اس کے اندر, ورنہ بھگوان میں مفتی صاحب نے فرق کیا ہو گیا. بھگوان اٹ از کالڈ بھگوان. اب چونکہ حضرت مفتی صاحب کی اس میں توہین تھی احقر کی, ٹھیک ہے نا, تو حقر نے اس کا جواب دیا ہے کہ بھائی بھگوان سونگنے پر اکتفا کیوں کرتا ہے, اور اگر سونگنا ہے تو اٹھا کے سونگ کیوں نہیں رہا. پڑا ہوا ہے 1000 سال کے بعد بھی, جدھر کو دیکھ رہا ہے نا 1000 سال کے بعد بھی ادھر ہی دیکھتا ہوا نظر آئے. کچھ بھی کر لو بھگوان کے ساتھ, نہ ادھر منہ گھمائے گا نہ ادھر منہ گھمائے گا. اب مجھے یہ توقع نہیں تھی, خود انڈیا والوں نے یہ کام کیا, ادھر وہ پنڈت جی کی تقریر ڈسٹیمپر کے ساتھ اور ادھر ہماری تقریر. تو اب کیا ہے, دنیا تیز ہو گئی ہے. اب جو سیکھ حق تک پہنچنا چاہے گا نا, اس کے لیے حق تک پہنچنا کیا ہو گیا, آسان. اس لیے جتنے بھی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں, چاہے ان کا تعلق عیسائیت سے ہو, یہودیت سے ہو, ہندوازم سے ہو یا سکھ مذہب سے ہو, جس مذہب سے بھی جس کا تعلق ہے, لوگ یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں جان بولو نہیں ہے, دم نہیں ہے. نظریات ایسے ہیں جن کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. اور قرآن کی میں مثال دے رہا تھا. قرآن جو ہمارے حضرت جس آیت پہ جوش کھاتے تھے نا, کہ وہ جو ہندو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پراٹھا رکھا ہوتا ہے, یہ سونگتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں, فائدہ اٹھا لیتے ہیں بس. تو قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو, اس مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا, اے انسانوں. اس میں ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, بدھسٹ بھی ہیں, سب ہیں. اے انسانوں, ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, فاستمعوا له, اس کو غور سے سنو, اسے غور سے سنو. اب قرآن کے اس اسٹائل سے, اس انداز سے لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی پیچیدہ مثال ہوگی, ہے بھائی, ایسا ہی لگتا ہے نا, اتنی پیچیدہ مثال ہوگی جو کھوپڑی میں آئے گی نہیں. تبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں, یعنی ڈائریکٹ مثال بیان کر دیتا نا. بھائی ہم جب کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو تمہید باندھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی, ہم ڈائریکٹ مثال پہ آ جاتے ہیں, فار ایگزامپل کہہ دیتے ہیں نا. لیکن جب مثال پیچیدہ ہو, مشکل ہو, تو پھر ہم پہلے ایک تمہید قائم کرتے ہیں. ارے بھائی ذرا رکو, میں تمہیں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. یعنی مثال دینے سے پہلے یہ جملہ لے کر آئیں گے تاکہ اس کے کان کھڑے ہو جائیں. تو قرآن بھی کہتا ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا میں بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ قرآن کو مانتے نہیں, اللہ کو مانتے نہیں. یہ جب اللہ کا نام آ جائے گا نا بیچ میں کہ میں کر رہا ہوں, تو کہیں گے بھائی اللہ کر رہا ہے, ہم نہیں مانتے اللہ کو. اللہ کہہ رہے چھوڑو کون بیان کر رہا ہے, مثال کو فوکس کرو, مثال ہے کیا, سمجھ رہے ہیں. قرآن کہہ رہے اس کو چھوڑو, بیان کون کر رہا ہے. ضربت مثلا نہیں ہے, ضرب مثل پیسو وائس ہے, فعل مجہول ہے. ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, چھوڑو کون بیان کر رہا ہے, اس کو مت دیکھو, کیونکہ تمہیں تو ہم سے چڑ ہے. اللہ کر رہا ہے, نبی کر رہے ہیں, تم بولو یار یہ نہیں, ہم نہیں, چھوڑو اس کو, اس مثال کا جواب لے کر آؤ بس. مثل فاستمعوا له, اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, مندروں میں بیٹھے ہوئے ہو جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے, لن یخلقوا ذبابا, یہ سنگ دل محبوب قدموں میں لانا, یہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا ہندو لوگ مندروں میں جا کے. آج کل تو دنیا میں اور کوئی غم ہے ہی نہیں, بس یہی دنیا میں سب سے بڑا غم رہ گیا. روٹی روزی سنگ دل محبوب, نرم دل تو کسی کا محبوب ہے ہی نہیں, سارے سنگ دل ہی ہیں. تو سنگ دل محبوب قدموں میں لانا, روٹی دلا دینا. اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا, کہ یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, ایک مکھی پیدا کرنے پر بھی یہ قادر نہیں ہے. آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, یہ جو بھگوان پراٹھوں کی خوشبو سونگ رہا ہے نا, یہاں بیٹھ کے خوشبو سونگ رہا ہے, اور تم سمجھتے ہو اس میں اتنی انرجی آ جاتی ہے کہ تمہاری بگڑی بنائے گا, یہ تمہارے مسائل کہاں سے حل کرے گا. یہ جو مٹھائی اس کے سامنے تم نے رکھی ہے, مکھی اگر اس مٹھائی میں سے کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ مکھی سے وہ مٹھائی چھڑوا نہیں سکتی. جو بھگوان مکھی سے مٹھائی نہ چھڑا سکے
وہ جیل سے پولیس سے تمہارا قیدی کہاں سے چھڑائے گا؟ وہ اس لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں ہمارا بھائی جیل میں چلا گیا ہے پولیس والوں سے، بھگوان ہمارے بھائی کو بولو بچا لو. کانسیپٹ ہے بھائی، ہم کسی کا ہمارا ایک نظریہ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں نا، قرآن کی آیت ہے یہ. فاستمعوا له وضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جو عبادت کرنے والا وہ بھی کمزور، جس کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور، دونوں کمزور ہیں تو مسائل حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل ہوتے ہیں کمزور جب طاقتور سے رابطہ کرتا ہے. اس پہ جو یہاں تک تو ہندوؤں کا مسئلہ حل ہو گیا، اس پہ لبرل لوگ آگے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا وہ لبرل لوگ جو ہے نا، جو ایتھیسٹ قسم کے جو لبرلزم میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، وہ پھر یہاں کے مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں جو اعتراض ہندوؤں پہ ہوتا ہے، ہندوؤں کے بھگوان پہ، وہی اعتراض ہمیں مسلمانوں کے بولو خدا پر بھی ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ دونوں کمزور، دونوں بگڑی نہیں بناتے، تو تمہارا خدا کون سا تمہاری مدد کرتا ہے؟ خدا کو بولو یہ کر دے، کرے گا؟ ہے بھائی بھائی کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر تم خدا سے بولو نا یہ کر دے، یہ کر دے، یوں کر دے، فلاں تو ہو رہا ہوتا ہے. ایک ایتھیسٹ نے اعتراض کیا ہے کہ وہ کمنٹس میں کیا ہوا تھا کہ میں تو خدا سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ہے تو مجھ پہ آسمانی بجلی گرا دے، معاذ اللہ. تو وہ تو کوئی نہیں گرا رہا، وہ تو اس کا مطلب جیسے ہندوؤں کے بھگوان غلط ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ جو اصل خدا ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں نا، وہ بہت کچھ کر کے دکھا چکا ہے، اسے اپنے ثبوت کے لیے مزید کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنا کچھ ہوا ہے نا، یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے. اگر وہ اس طرح سے کرنا شروع کر دے کہ ایتھیسٹ نے کہا کہ آسمان سے بجلی گرے اور گر کے مر جائے، آزمائش ختم، یہ تو مشاہدے والا ایمان ہے. یہ تو پھر دلائل اور پیغمبروں کی اور دلائل کے تانے بانے ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے کہا اللہ مجھے روٹی چاہیے، روٹی آ گئی سامنے، پھر یہ میں ممبر پہ کیوں بیٹھا ہوں، یہاں پہ پیغمبر کیوں آ رہے ہیں، قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے، یہ تو پھر سارے ایمان لے آئیں گے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے، جب ہم اپنی بڑی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر ایمان قبول نہیں کرتے. جو نشانیاں ہیں انہی کو دیکھ کر ایمان لے کر آؤ. اس کی دلیل کہ یہ کام خدا کرتا ہے. دیکھو جب کوئی کام ہوتا ہے تو کام ہونے والا، کام کرنے والا اگر دو ہیں، دیکھو ایک کام دنیا میں ہوا، کہیں بھی ہوا، مثال کے طور پر ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، یہ کام ہے نا. آپ کہیں گئے جنگل میں، آپ نے دیکھا کہ گڑھا کھودا ہوا ہے، اور آپ کو پتا یہاں جنگل میں دو ہی تھے، دو آدمی تھے، تیسرا کوئی یہاں پر 100 سال سے نہیں آیا، یہ کبھی آیا ہی نہیں ہے. اب دو میں سے ایک پانی پینے گیا ہوا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. ایک موجود ہے، تو آپ نے اس موجود سے پوچھا یہ گڑھا تم نے کھودا ہے؟ وہ کہے نہیں. تو اس کا مطلب کس نے کھودا ہے؟ جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، اس متعین ہو جاتا ہے کہ اسی نے کھودا ہے. اس کے لیے پھر اس سے براہ راست رابطے کی ضرورت بھی نہیں رہتی. ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ اب دیکھو دنیا میں بہت گڑھے کھودنے سے زیادہ عجیب عجیب کام ہو رہے. پوری زمین بن گئی، پورا سورج بن گیا اتنا بڑا، پورا انسان بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا اور بچہ ماں کی چھاتیوں سے لپک کے دودھ پی رہا ہے. تو ہمیں اپنے جو خدا ہے نا، اس کے کہ وہ کارساز ہے، وہ کام بناتا ہے، اس کے لیے اس کے مزید کاموں کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اتنے کام اس نے کر کے دکھا دیے ہیں کہ وہ تبھی قرآن اپنے کام جو اللہ نے کیے ہیں نا انہیں نشانیوں کے طور پہ دکھاتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اگر کوئی ہندو ہم سے پوچھے کہ ہمارا بھگوان کچھ نہیں کر پاتا، تمہارا کیا کرتا ہے، ہم کہیں گے جو کچھ کیا ہے کس نے کیا ہے؟ ہمارے والے نے کیا ہے، کیونکہ ہم نے تو نہیں کیا اور دوسری کوئی مخلوق ہے بھی نہیں جو کرنے والی. تو کس پر کون کر رہا ہے؟ پھر وہ خدا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، جس نے کتابیں نازل کی، جس نے پیغمبروں کو بھیج کے اپنا تعارف کروایا. وہ اتنا کچھ کر چکا ہے. اس نے مور بنایا، اس نے خربوزے بنائے، اس نے انسانوں کو بنایا. آنکھ الم نجعل لہ عینین. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہندو تم سے پوچھے کہ تمہارے بھگوان نے کیا کیا، تو اس کو بولو الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، یہ زبان جس سے تو بول رہا ہے، چکھ رہا ہے، یہ میں نے نہیں بنائی تو کس نے بنائی ہے؟ یہ خود بخود بن گئی. وشفتین، ہونٹ، یہ کس نے بنائے؟ کیا ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے؟ زبان کا کام بولنا بھی ہے، چکھنا بھی ہے. اور ایسے آلات، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، میٹھے کا بھی اندازہ لگا لے گا، کڑوے کا بھی اندازہ لگا لے گا، گرم کا بھی، ٹھنڈے کا بھی، خوشبو نہیں پتہ چلے گی. ناک میں ایسے آلات لگا دیے، وہ میٹھا گرم ٹھنڈا نہیں بتائے گی، وہ فوراً سونگ کے بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار. آنکھ گرم ٹھنڈا یا بدبو خوشبو نہیں بتائے گی، وہ کلر دیکھ کے بتائے گی آنکھ کہ کلر کیسا ہے اس کا. کان آواز سن کے بتائیں گے یہ کیسا سنتا ہے، کچھ اور نہیں کر سکتے. اور یہ ساری چیزیں اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سارے پیچیدہ آلات فٹ کر دیے، ٹھیک ہے نا، اتنی سی کھوپڑی میں اتنی پیچیدہ مشینیں جو اب تک جاپان کے سائنسدان بھی نہیں بنا سکے.
تو یہ میں کہتا ہوں ایک مشین خود نہیں بن سکتی, یہ مشین بن کے کھوپڑی میں فٹ ہو جائے اور وہ کھوپڑی کے پوری باڈی کے ساتھ لنک ہو اور وہ پوری باڈی ایک مربوط نظام میں آ جائے, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ کوئی ایک ذات ہے جو کر رہی ہے, وہی اپنا تعارف کرواتا ہے قرآن میں, وہی پیغمبروں کے ذریعے. تو ہمیں اپنے خدا کے بہت کچھ کرنے کے ثبوت کے لیے مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے بھی جو کچھ کرے گا وہ کون کرے گا؟ وہ خدا. تبھی ہم اس سے مانگتے ہیں. اب جو ملحد لوگ مذاق اڑاتے ہیں تم دعا مانگتے ہو, ہوتا تو کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اسی لیے کچھ نہیں ہوتا کہ تمہارے جیسے لوگوں کو ایمان کی توفیق نہ ملے. ہمیں جب پتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم اس سے مانگتے ہیں. اس کی مرضی کرے نہ کرے یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی آپ کو پتا ہے کہ علاقے کا تھانے دار ہے اور آپ کا خیر خواہ بھی ہے. علاقے میں ایس ایچ او صاحب آ گئے, آپ کو جیل سے رہائی بھی دلا سکتے ہیں, گرفتاری سے بچا بھی سکتے ہیں, اور آپ سے ان کی دوستی بھی ہے, آپ کو مروانا بھی نہیں چاہتے. آپ نے اپلیکیشن بھیج دی, سر سنا ہے کل مجھے پولیس والے اٹھا لیں گے, کائنڈلی آپ میری مدد کریں. تھانے دار تک رپورٹ پہنچ بھی گئی. آپ کو پتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت بھی ہے, آپ کا باپ ہی ہے وہ, سمجھ لو ابا ہے آپ کا. کون ہے وہ؟ ابا. پھر بھی وہ اپلیکیشن پر عمل نہیں کر رہا, موبائل آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے. اگر آپ کو ایس ایچ او پر اعتماد ہے, آپ کہو گے یار اسی میں کیا ہوگی, خیر ابا نے کوئی وجہ ہوگی جو اٹھوایا, ابا کہہ رہے تو ایک دفعہ اٹھ کے اندر آ جا پھر دیکھتا ہوں. کوئی کیس کی نوعیت اس قسم کی ہوگی. آپ 10 تعویلات کرو گے کہ یار جو میرا دشمن نہیں ہے وہ میرے لیے کیا کرے گا, وہ صحیح کرے گا. بعض دفعہ اس لیے بھی گرفتار کروا دیا جاتا ہے کہ کسی بڑے دہشت گرد سے بچانے کے لیے, کسی کیس سے بچانے کے لیے. بھائی بہت سے لوگ مجرم ہوتے ہیں نا, ان پہ قتل کا کیس ہوتا ہے تو وہ وکیل پیش کرتا ہے کہ یہ تو فلاں دنوں میں جیل میں تھے ٹھیک ہے نا, یہ تو جیل میں تھے, تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے شکر ہے میں اس وقت کہاں تھا جیل میں, ورنہ یہ قتل کا کیس میرے اوپر ہی آ. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی ٹینشنوں میں, دعائیں مانگتے رہے, دعائیں قبول نہیں ہو رہی, لیکن قرآن کہتا ہے کبھی مایوسی کی بات نہیں کی. جب بھی ان کے بچوں نے کہا ابا آپ کو ابھی تک یوسف یاد ہے, انہوں نے فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو جب کوئی ملحد ہم پر اعتراض کرتا ہے تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو, ہوتا تو کچھ نہیں ہے. ہم اس سے کہتے ہیں ہم اپنے اللہ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. تم اس اللہ سے لو لگاؤ, تمہیں پتہ چلے گا بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. تسلی ہو جاتی ہے, ہم نے اپنی گوٹ اللہ کے حوالے کر دی ہے, صحیح ہے نا, اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے. اب جو ہوگا کیا ہوگا, اچھا ہوگا, برا بھی اچھا ہے. اب اس لیے کہ یہ دنیا تو اصل ہے ہی نہیں, یہ اصل ہے ہی نہیں. یہ اصل ہوتی تو بھائی یہاں تو کرپٹ لوگ ترقی کر جاتے ہیں, ایماندار پس جاتے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں یہاں تو ہم کسی غریب کو بھی کھلاتے ہیں تو ہمارے پیغمبر نے, اسلام نے ہمیں بتایا کہ آدھی کھجور کا ٹکڑا اگر خدا کو خوش کرنے کے لیے دو گے یہ بھی خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا. بتاؤ آدھی کھجور کسی کو نظر آتا ہے کسی کو دے رہے ہو اور آپ, لیکن یہ اللہ کے غضب کو کیا کر دے گا, یہ کھجور یہ ٹھنڈا کر دے گا. دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ واہ واہ ہو رہی ہے نہ کوئی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دو ہی چیزیں پھیلنے والی ہیں. دوسرے مذاہب سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں, ان میں جان نہیں ہے, کوئی طریقہ حیات ہی نہیں ہے ان کے پاس, نا کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی حلال و حرام کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے. یہ کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے. تبھی جتنے ایتھیسٹ ہیں وہ ہندوازم کے خلاف تقریریں نہیں کرتے, حالانکہ وہ تو ہزاروں بھگوانوں کے قائل ہے نا. ابے بھائی جو ایک خدا کو نہیں مان رہا وہ ہزاروں کو کہاں سے مانے گا. لیکن آپ کو ملحدین کی تقریریں ہندو پنڈتوں کے خلاف, بولو نا یار کیا ہو گیا, نہیں ملیں گی. آپ سکھوں کے خلاف نہیں ملیں گی آپ کو ان کی تقریریں. مسلمان علماء مولویوں کے خلاف بہت, یہ مولوی ہے یہ مولوی. ابے مولوی اور پنڈت کو بٹھاؤ تو تمہیں لگے گا یار پنڈت سے تو پھر بھی بہت اچھے ہیں, ڈریسنگ سے ہی پتہ چل جائے گا. ان کا اپنا مذہب ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن جو لبرل لوگ ہیں وہ پھر بھی کسی حد تک مولانا کی ڈریسنگ اختیار کرنے کو تیار ہوں گے. پنڈت جی کا ڈسٹیمپر زیبرا کراسنگ وہ کبھی بھی نہیں لگائیں گے. لیکن مذاق کس کا اڑتا ہے؟ پنڈتوں کا نہیں اڑتا, مولویوں کا اڑتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ برما میں آپ جاؤ, بدھسٹ ہیں جو ان کے مذہبی رہنما ہیں, سر ہم بال اگانے کی کوشش کر رہے ہیں, مالشیں کر رہے ہیں, نہیں نکل رہے. ان کو بالوں کی اللہ نے نعمت دی, وہ کیا کرا کے رکھتے ہیں, ٹینڈ کرا کے رکھتے ہیں, ان کے جتنے مذہبی رہنما ہیں. تو برما میں نے دیکھا وہاں جو ان کے بدھسٹ ہیں وہ سارے کیا ہیں, ٹینڈ, اور وہ ایک چادر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, چپل کے بغیر, پتہ نہیں کس قسم کی چیزیں. ان کا مذاق بولو نہیں. مولویوں کے پیچھے صبح و شام لگے. حالانکہ یار مولوی تو بیچارہ نیچر کے قریب ہے, وہ تو نہ ٹینڈ کروانے کا تمہیں مشورہ دے رہا ہے. اور یہ بدھسٹ اور پنڈت لوگ عورتوں سے دور رہتے ہیں ساری زندگی. مولوی تو تمہیں نیچر کے قریب لا رہا ہے, بولا بھائی ایک نہیں کتنی کرو,
چار یہ تو نیچر کے قریب لا رہا ہے تمہیں, ٹھیک ہے نا. چند صحابہ نبی کے پاس آئے, بخاری مسلم کی حدیث. انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کی عبادت کیا ہے, فرمایا یہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نبی کو تو اللہ نے گناہ تو نبی سے نہیں ہوتا, خطائیں معاف کر دی ہیں, تو ہم اب زیادہ محنت کریں گے. ایک نے کہا اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا کبھی, گوشت مرغوب چیز ہے نا انسان کی, میں سبزیوں پہ گزارا کروں گا. ان کا خیال تھا کہ یہ یعنی ایک دنیا سے میں دور رہوں گا اور گوشت کے بجائے سبزی کھاؤں گا. ایک نے کہا میں اللہ کی قسم میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا, اپنی خواہش پہ کنٹرول کروں گا. یہ ایک شادی بھی ایک قسم کا عیش ہے, اپنی خواہش پوری ہوتی, یہ نہیں کروں گا, میں عورتوں سے دور رہوں گا. ایک نے کہا اللہ کی قسم میں ساری رات نماز پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں, نیند بھی تو ایک لذت ہے نا, نیند کی لذت نہیں حاصل کروں گا. اور ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ہر وقت روزے رکھوں گا. تو جب نبی کو اطلاع ملی تو نبی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, بھائی میری امت میں اللہ پہ ایمان لانے والے ایسے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا کو بالکل لفٹ ہی نہیں کرا رہے, بس ان کے جنت ان کے سامنے. یہاں یہ گویا کے پان کے پتے کھا کے سبزیاں کھا کے گزارا کریں گے, گوشت کہاں کھائیں گے جا کے, جنت میں. ایسے دنیا کو لات ماری ہے انہوں نے, ہے بھائی ایسے ہی لوگ مجھے چاہیے. ہونا تو بظاہر ایسا ہونا چاہیے تھا نا یار, ایسے قربانی والے ساتھیوں, اپنی خواہش پہ بھی کنٹرول, کوئی عورت مرد کچھ نہیں, اللہ اللہ, اور میدان جہاد میں بس بہادری کے جوہر, اور سبزیاں کھائیں گے, گوشت موش کباب تکے مکے سب. گوشت ہوتا ہے تو پھر بہاری کباب اور آپ کا گولا کباب اور چپلی کباب, یہ تو گوشت کی قسمیں ہیں نا, کدو کی قسمیں ہیں یہ نا. تو جتنی چٹپٹی مزے کی چیزیں کس سے بنتی ہیں, گوشت. لذت بھی اللہ نے اس میں رکھی ہے. تو صحابی نے کہا میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کروں گا, گوشت نہیں کھاؤں گا. اور ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, کبھی ناغہ نہیں کروں گا. اور ایک نے کہا میں ساری رات جاگتا رہوں گا, نمازیں پڑھ سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, یہ عیش و عشرت ہے بس ایسے اللہ اللہ بس. تو دیکھو جھوٹا نبی ایسی باتوں سے خوش ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے قربانی والے, کیونکہ اب اس ڈیزائن کی جب چیزیں پیدا ہوں گی تو ان کو تو آگ میں پھینکو, وہ آگ میں چھلانگ لگا دیں گے. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے نا, ایسے لوگ تو صحیح غلام بنتے ہیں. لیکن ہمارے نبی چونکہ نیچر سکھانے آئے تھے, اسلام دین فطرت ہے, فطرت کا دوسرا نام ہے, اس لیے نبی نے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا بلکہ تنبیہ کی. فرمایا اتزوج النساء, میں تو عورتوں سے نکاح کرتا ہوں, ہے بھائی یہ مجھ سے بھی آگے نکل رہے ہیں. میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں, میں تو سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, ناغے بھی کرتا ہوں, صحت کا بھی خیال کرتا ہوں. پھر ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹ کے چلے گا وہ مجھ سے بولو نہیں ہے, وہ کسی اور مذہب کو فالو, وہ اسلام نہیں ہے, اسلام نہیں ہے. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو اعتدال کی ترغیب دی. یہ اصل اسلام ہے. نیچر 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 کو فوکس کر رہا ہے, نیچر سے آپ کو ہٹا نہیں رہا. جبکہ جو الحاد والے لوگ ہیں وہ آپ کو نیچر سے ہٹا رہے ہیں, وہ مرد اور عورت کا فرق ختم کر رہے ہیں. یعنی عورت کیوں پردہ کرے, مرد کیوں نہیں کرے. تو ابے بھائی عورت الگ چیز ہے, آدمی الگ چیز ہے, قدرت نے بنایا ان کو الگ الگ. کہتے ہیں عورت پہ عدت کیوں ہے, مردوں پہ عدت کیوں نہیں ہے. او بھائی بچہ عورت پیدا کرتی ہے, آدمی تھوڑی پیدا کرتا ہے. ان کا بس چلے تو یہ آسمان پہ جا کے خدا سے پوچھیں کہ عورت کیوں دودھ پلاتی ہے بچوں کو, آدمی کیوں نہیں پلاتا. ٹھیک ہے نا, یہ تو قدرت نے فرق جب رکھا ہے تو شریعت کے حکام میں بھی کیا ہوگا, فرق ہوگا. ایک جیسے حکام لبرل لوگوں کے ہاں مرد اور عورت کے لیے ایک جیسے حکام ہے, اسلام میں نہیں ایک جیسے, کیونکہ وہ ہے نہیں ایک جیسے. تو کیسے ہو سکتے ہیں بھائی ایک جیسے حکام, دونوں کی نیچر الگ, دونوں کی فطرت الگ. تو میں جو بس یہ آیت کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب دلائل کی دنیا میں یہ ہار گئے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اپنی نظروں سے گرانے کی کوشش کریں گے, اور گرانے کے لیے الزام کیا لگائیں گے, وہی الزام جو آج کے ملحد مولویوں پہ لگاتے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی الزام ان کی کھوپڑی میں بیٹھتا نہیں. وہ کیا انہو مجنون, نبی کو آخر میں کیا کہیں گے, یہ دیوانے ہو گئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ کیا ہو گئے ہیں, مجنون ہو گئے ہیں, دیوانے ہو گئے ہیں. تو مولویوں کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے. یہ کیا ہے, پاگل ہے, یہ لوگ بولتے ہیں.